بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ پسند فرمائیں گے۔ ناظرین، کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم آپ کے خدمت میں کسی موضوع پر بات نہیں کر سکے تھے۔ آج کچھ دوستوں کی فرمائش پر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان جس پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے احساس ذمہ داری۔ ناظرین، احساس ذمہ داری دو لفظوں کا مجموعہ ہے، احساس اور ذمہ داری۔ احساس کے معنی دکھ، پریشانی یا خوشی کو محسوس کرنے کے ہیں، جبکہ ذمہ داری انسان کی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان ہر کام خوشی سے، اچھے طریقے سے اور وقت پر پورا کرتا ہے۔ یعنی احساس ذمہ داری کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کو، ہر فرد کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہو اور وہ اپنے کام وقت پر اور ذمہ داری سے پورا کرے۔ جس بندے میں احساس ذمہ داری نہ ہو وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر، زندگی کے کسی بھی پوائنٹ پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ انسان کی قدر و قیمت کتنی ہے، کسی بھی فرد یا کسی بھی انسان کی قدر و قیمت کو کیسے پہچانا جائے یا کیسے ناپا جائے؟ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص اتنا ہی قیمتی ہے جس کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ ہے۔ یعنی جس بندے کے اندر جتنا زیادہ احساس ہے وہ بندہ اتنا زیادہ قیمتی ہے۔ امام علی مقام کے اس قول سے ہمیں احساس ذمہ داری کا مرتبہ اور اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہر فرد کی ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے، یعنی ہمیں اپنے جو ذمہ داری ہے، احساس ذمہ داری کا خیال اپنے گھر سے رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی گھر کے اندر ماں اور باپ اپنے فرائض سے غافل ہوں تو وہ گھر نہیں رہتا۔ کسی بھی گھر کے اندر ماں اور باپ کا، یعنی والد اور والدہ کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، ان کے کھانے اور ان کے پینے کا خیال رکھیں، ان کو پالنے اور ان کے پوسنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی طرح اگر ہم استاد کی مثال لیں تو ایک استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے پاس جتنا علم ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے شاگرد کو معاشرے کا ایک مہذب اور اچھا شہری بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے۔ اگر کوئی استاد اس کے جتنے بھی شاگرد ہیں ان کو برابری کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو وہ استاد نہیں بلکہ استاد کے نام پر ایک دبا ہے۔ جو استاد اپنے شاگردوں کے درمیان برابری کی نظر سے نہیں دیکھتا، ان کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کرتا تو ایک دن اس کا ضرور سوال کیا جائے گا۔ یعنی ایسا استاد اپنے فرائض کو صحیح انجام نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مہارت اور اپنے سکلز کو استعمال کرتے ہوئے، ان کو یوز کرتے ہوئے ایک مریض کی سلامتی اور اس کے صحت کا خیال رکھے اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر ہم ایک شاگرد کی ذمہ داریوں کی بات کریں تو ایک شاگرد اور ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا استاد جتنا محنت اس کے اوپر کرتا ہے اور اس کے والدین اس کے لیے جو خون پسینہ ایک کر کے جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو ضائع کیے بغیر جتنی اس کی ذمہ داری ہے اس سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا وہ محنت کرے اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرے۔ ان سب سے بڑھ کر بحیثیت انسان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن جیسا اعلیٰ اور بہترین نعمت عطا کر کے اشرف المخلوقات کا جو لقب ہمیں عطا کیا ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سب سے مشکل چیز انسان بننا ہے، اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی انسان بننے میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ شکل سے انسان ہونا انسان نہیں کہلاتا۔ اگر ہم اس ذہن کو استعمال نہ کریں تو ہم اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لہذا ہمیں بحیثیت انسان ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانی چاہیے اور ہمارے جو رائٹس ہیں، ہمارے جو اپنے جو حقوق ہیں ان کے لیے آواز بلند کرنے کا حوصلہ ہم میں ہونا چاہیے۔ بطور انسان
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے انسان کا احساس ہمارے دل میں ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اس کی خوشی، اس کے غم اور اس کے دکھ میں ہم شریک ہوں۔ یہ ہم انسانوں کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن جب دینے اور جب کھلانے کی باری آتی ہے تو ہم اعلیٰ طبقے اور امیر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جب مردہ مرتا ہے تو ہمسایہ دفنانے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب شادی یا کسی پارٹی میں کھلانے کی جب بات آتی ہے تو پھر ہم اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو اور امیر طبقے کے لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اور اپنی ہمسایوں کی جگہ میں ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں اپنے احساس ذمہ داری سے پیچھے ہٹنا، یعنی اپنے احساس ذمہ داری کو صحیح طرح پورا نہ کرنا۔ اگر ایک انسان کو دوسرے انسان کا خیال نہ ہو، اگر ایک انسان دوسرے انسان کے خوشی، غم یا اس کے دکھ میں شریک نہ ہو تو ہم اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے اور صرف دوسرے کسی کی فکر کیے بغیر اپنے فکر کر کے، یعنی اپنے جو نیڈس سے ان کو پورا کر کے جانور تو بھی رہتا ہے۔ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہم اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھائیں، ان کو اچھے طریقے سے فلفل کریں اور وقت پر اپنے ذمہ داریوں کو پورے کریں۔ ناظرین، اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہونا اور احساس ذمہ داری کا خیال رکھنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت بھی ہے۔ وہی انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں وہی سرخرو ہو سکتے ہیں جو اپنے ذمہ داریوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنا ہر کام وقت پر پورا کرتے ہیں۔ یہی لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ اس ایبل ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی خدمت کر سکیں، کسی کی ہیلپ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے ہر کام کو وقت پر اور صحیح طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو اور کامیاب کرے۔ آمین۔ ناظرین، پھر کبھی کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عارف حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔